انسان مستقل ایک کام کرتا ہے، 5 نمازیں مسجد میں مثال دے کر کہتا ہوں با جماعت پڑھ رہا ہے، اور کسی دن آنکھ نہ کھلی، صبح اٹھا چہرے پر تاثرات بدل گئے، شیطان سے پناہ مانگی، اللہ کے سامنے رویا، اور میرے سچے پیغمبر نے کہا تھا تیری نیند گہری ہو گئی، سونے لگ گیا تھا لیکن تو مستقل نمازی تھا، سن میرے اللہ نے تیرے لیے ایک نعمت دی ہے، تو سویا رہا، رب نے تیری نماز کو بھی با جماعت لکھ دیا۔ من صلی الصبح فی ذمت اللہ فہو فی ذمت اللہ، جو صبح کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اب ایمانداری سے بتلائیے، جو اللہ کے ذمے ہو اس کا کاروبار کم ہوگا؟ دکان پر گاہک آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، اس کو کوئی مصیبتیں پڑیں گی؟ جس کا مالک اللہ اپنے ذمے لے لے، اللہ سے بھی بڑا کائنات میں کوئی ہے؟ من صلی الصبح، لیکن صبح کی نماز وہ تو جی آنکھ ہی نہیں کھلتی شاہ صاحب، بیوی، بیٹی، بیٹے، بوڑھے بیچارے مسجد میں، میرا دن رات یہی کام ہے۔ جیسے سٹیج سیکٹری کہہ رہا تھا، میری راتیں کہیں میرا دن کہیں، دن رات سفر میں ہوں، اور رب سے یہ دعا بھی کرتا رہتا ہوں اللہ زندہ رکھ تو اسے توحید کو بیان کرتے ہوئے زندہ رکھ، ورنہ زندگی کا کیا فائدہ۔ اکثر مسجدوں میں فجر کی نماز بابے جنہیں ویسے نیند نہیں آتی، گھر سے فارغ، دکان سے فارغ، تجارت سے فارغ، بیوی سے فارغ، اس کوٹھڑی میں بند کر دیا ہے، اولاد نے کہہ دیا ابا جی ہماری نیند خراب ہوتی ہے، صبح فیکٹری جانا ہوتا ہے، آخری کمرہ آپ کا بڑا خوبصورت بنا دیا ہے، وہ بیچارہ تھک ہار کر جب نیند نہیں آتی تو مسجد کا دروازہ، بابے مسجد میں، اور اولاد سمجھتا یہ میں تہجد گزار ہوں، اور پھر آ کر شاہ صاحب کو کہتا ہے شاہ صاحب کوئی دم ہی کر دو، جی کس چیز کا دم کروں؟ اولاد نماز نہیں پڑھتی، یہ تو آج تو دم نہیں، تو شاہ صاحب کو پیسے دے کر جا، فیس جمع کروا کہ آج یہ نذرانہ دینا ہے، وہ پوچھے کس لیے کہ جی آپ میں کامیاب ہو گیا ہوں، چھوٹے ہوتے ہوئے میں مسجد میں نہیں لایا، بڑے ہو کر وہ نہیں آ رہے، میرا نتیجہ نکل آیا، نمازی کہتے ہیں بچے مسجد میں، خامن بھی کہتا ہے ساری نماز خراب کر دی، بیوی کو جا کر کہتا ہے آگے دوڑ رہا تھا، شرارتیں کر رہا تھا، نمازی مجھے آنکھیں نکال رہے تھے، بے عزتی کروا دی، جا کر گھر کہتے گھر میں رکھو اس بچے کو، بچہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو کر رونے لگ جاتا ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے، انتظامیہ بھی کہتی ہے کارپٹ، قالین اور پیمپر لیک ہو گیا ہے، ہائے تیری مسجد، ساری مسجد نبوی پر قربان، مسجد میرے محمد کی مسجد صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد مجھے بتلاؤ پیغمبر کے کس بچے کو مسجد سے روکا گیا؟ حسنین کریمین کو روکا گیا؟ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا بچہ لا کر، اس دور میں تو پیمپر ہی نہیں تھے، محمد کریم کی گود میں ڈال دیا گیا، اور اس بچے نے محمد کریم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ یہاں آنکھیں نکالتے ہو انتظامیہ؟ مجھے یاد ہے میرے قریب ایک مسجد ہے، وہاں کے ایک نمازی اپنے 2 بچوں کو لے کر آیا اور کہا سید سے ملاقات کرنی ہے، مجھے ملا، نماز کا وقت تھا، کہنے لگا مسجد میں اس شرط میں آؤں گا میرے بچے بھی آئیں گے، میں نے کہا بچے پہلے اندر داخل کر بعد میں آپ آ جاؤ، بڑا حیران ہوا، نماز پڑھی، مصلی پر آ گیا، اور آ کر کہتا ہے شاہ صاحب انہوں نے شور کیا، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ کے نمازیوں نے بھی کچھ نہیں کہا، میں نے کہا کیسے کہیں جب محمد کریم نے کچھ نہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہا میں اس مسجد میں گیا، انہوں نے گالیاں تک مجھے دی، دھکے دے کر باہر نکالا۔ چھوٹے ہوتے ہوئے ہمیں لوگوں کی آنکھیں، انتظامیہ کا رویہ بچے کو مسجد میں نہیں آنے دیتا، بڑے ہو کر وہ نہیں آتا، اب کہتے ہو دم کرو بچہ نمازی بن جائے۔ پیغمبر علیہ السلام منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے، کھڑے ہو کر خطبہ، سامنے حسنین کریمین مسجد نبوی میں داخل ہو گئے، کرتا لمبا ہے، حسن کا کرتا پیروں میں پھنس گیا، گر گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے خطبہ روک دیا، نیچے اتر آئے، بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، منبر پر بٹھایا اور صحابہ کو کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے، اولاد میرا بیٹا گرا مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، فاطمہ کو جا کر کیوں نہ کہہ دیا بچے کو نہیں سنبھال سکتی، رضی اللہ تعالی عنہا۔ بچوں کو لائیے، اپنے ساتھ کھڑا کیجئے، ان کو سمجھائیے، وہ بچپنا تو دکھائیں گے۔ پیغمبر کریم ہے، کیسا بچپنا ہے، سجدے میں پڑے ہوئے، آیا حسن اور حسین، کمر کے اوپر چڑھ گئے، پکڑ کر نیچے اتار دیا تھا؟ نہیں، صحابی کہتے ہیں جب تک یہ سواری سوار پر سوار رہی محمد نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، سر نہ اٹھایا، تمہارے نیچے سے گزر جائے نماز خراب ہو گئی ہے۔ اپنی نماز کا ویسے ہی ہمیں خبر ہے، کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں، پہنچے دکان پر ہوتے ہیں، لڑائی بیوی سے کر کر آتے ہیں، ساری گالیاں نماز میں اس کو دے رہے ہوتے ہیں، الا من رحم ربی، بات کہیں اور نہ چلا جائے۔ کہا امارہ بیان کرتے ہیں لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر۔ امارہ بیان کرتے ہیں کسی بھی بندے کو آگ نہ لگے گی، کسی بندے کو بھی، ایک کو بھی۔ وہ کون سا بندہ ہے جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کسی سے مردی پوچھو، ہر شخص کہے گا میں جنت میں نبی کے پڑوس میں جانا چاہتا ہوں، میں ابو بکر کے محل کے ساتھ محل بنانا چاہتا ہوں، میں دروازہ اپنا عمر کے دروازے کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں۔ آسان سا نسخہ ہے، فجر کی نماز بھی مسجد میں، عصر کی نماز بھی مسجد میں۔ عصر کا تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، بڑا مشکل کاروباری عصر کا ہوتا ہے، منڈی لگی ہوتی ہے، لوگوں نے گھروں میں جانا ہوتا ہے، رش پڑا ہوتا ہے، اگڑائی کا وقت ہے، پیسے گننے ہوتے ہیں، یہی تو امتحان ہے۔ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، یہی تو امتحان ہے کہ عصر کی نماز، ادھر دفاتر بند، گورنمنٹ نے دفتر بند کر دیے، عصر کا وقت ہو رہا ہے، نماز ادھر ڈیل ہو رہی ہے، نماز نماز۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، گھر میں تشریف فرما، پیار کی باتیں ہو رہی ہوتی، محبت کا اظہار کر رہے ہوتے، اچانک آواز پڑتی اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آتی، ایسے ہو جاتے جیسے عائشہ کو جانتے تک نہیں تھے، جانتے تک نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی دنیا میں آپ کو کس سے پیار ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی سے پیار ہے۔ کہا عورتوں میں نہیں مردوں میں؟ کہا عائشہ کے بابا ابو بکر سے پیار ہے۔ لیکن عائشہ کہتی ہے جب اذان کی آواز آتی پھر پہچانتے تک نہیں تھے کہ عائشہ کون ہے۔ کیوں؟ سب کے مالک اللہ نے بلا لیا ہے، اللہ نے بلا لیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی البردین دخل الجنہ، پہلی حدیث جو میں نے پڑھی کہ آگ نہیں لگے گی فجر اور عصر پڑھنے والوں کو۔
کہ دونوں نمازیں ہی بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان اس کان پر تھپکی دیتا ہے آہستہ آہستہ، اور پیشاب بھی کر جاتا ہے کان میں، اور کہتا ہے سو جا سو جا، اور انسان سویا رہتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو اٹھا دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ دو ٹھنڈی نمازیں پڑھنے والا گھر میں نہیں، یاد رکھیے گا، گھر میں نہیں، مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی۔ ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی۔ ایک صورت میں تو ہوتی ہے، چلنے کے قابل نہیں، چلنے کے قابل نہیں، بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں، باہر بارش ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، خوف اور بے امنی کی حالت ہے۔ اگر یہ عذر نہیں تو مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ جو ٹھنڈی نمازیں، جو ٹھنڈی نمازیں، یہ تو فجر اور عصر تھی، اب کون سی ریحان صاحب نماز پڑھیں گے ابھی؟ عشاء۔ عشاء کے بارے میں بھی سن لیں، یہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہ عشاء کی نماز جی گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، چلو تو تکبیر کیا، میں جماعت کرا دیتا ہوں۔ آئے ہائے، فرمایا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت، فی جماعت، جو جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ثواب کتنا ہے؟ ابھی رمضان آ رہا ہے، آ رہا ہے نا رمضان، انشاءاللہ اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے۔ پھر پہلے روزے 3 صفحے ہوں گی، اور دوسرے روزے 1.5، اور 5-7 دن کے بعد امام ڈھونڈے گا مقتدی کدھر ہے۔ آئے ہائے ہائے، اور پھر کہیں گے ثواب ملنا چاہیے۔ آئیو میں ثواب کا بھی نسخہ دیتا ہوں، میرے پاس توحید کے ساتھ ساتھ ثواب کے نسخے بھی۔ من صلی العشاء فی جماعت، جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، گویا وہ آدھی رات تک رب کی عبادت کر رہا، آدھی رات تک۔ اور اٹھاؤ ابن ابی شیبہ کو، رمضان میں ایک رات جو سب راتوں کی سردار رات، کون سی رات؟ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، رات بھی اعلیٰ، مہینہ بھی اعلیٰ، ساری راتوں کی سردار۔ اور پھر رمضان میں نوجوان اور بزرگ کیا کہتے ہیں؟ آج ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے، لگتا ہے لیلۃ القدر تھی یہ رات۔ دوسرا کہتا ہے ہاں کتے بھی نہیں بھونکے، کوئی آواز نہیں آئی۔ اور تیسرا کہہ دیتا ہے سورج کی کرنیں وہ بھی بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی تھی، نشانیاں مل گئی، عوامی نشانیاں، کچھ حدیث سے بھی ثابت ہوئی۔ اب صبح صبح گھر جا کہتا ہے مبارک مبارک، آج کی رات میں نے لیلۃ القدر کو پا لی ہے، میں توحید پرست ہوں، 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک اور نسخہ نہ بتلاؤں آپ کو؟ بتلاؤں؟ بولو بتلاؤں؟ وہ کدھر ہے عبداللہ؟ وہ آگے شیخ پہنچنے والے ہیں، جب تک وہ نہ آئیں تو میں لگا رہوں، پھر آپ کی باری ہے، بس میں اب ختم کرنے لگا ہوں۔ حافظ صاحب تو بڑے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئے ہائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کتنی رکھتے ہیں؟ 17 رکھتے ہیں۔ اور ریحان صاحب کہیں گے 7 رکھتے ہیں، 4 فرض، کیونکہ 17 پڑھ کے تھکے ہوئے ہیں، 4 فرض، 2 سنتیں اور 1 وتر۔
اور ثواب لینا ہے لیلۃ القدر کا۔ اور قربان جاؤں اللہ تیری رحمتوں پر، تیری نعمتوں پر، تو نے اپنے بندوں کے لیے لیلۃ القدر ہر رات کو بنا دی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہر رات لیلۃ القدر، لیکن اس سے پہلے توحید پرست بن جا، کاٹ دے یہ گلے میں جو تعویذ پہنے ہوئے ہیں، توڑ دے یہ من کے جو ہاتھوں میں پڑے ہوئے ہیں، اتار پھینک یہ پتھر عقیق انگوٹھیاں، یہ چھلے۔ لیلۃ القدر کیا فرمایا؟ عشاء کے 4 فرض، پھر آپ کتنی پڑھتے ہیں؟ دو پڑھتے ہیں نا 4 کے بعد 2۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اب 4 پڑھ لے، 4 پڑھ لے۔ کچھ شارحین کہتے ہیں ان 2 کے ساتھ 2 ملا کے 4۔ شرط کیا ہے؟ ایک سلام کے ساتھ، 2 کر کے نہیں، ایک سلام کے ساتھ، جیسے عشاء کی نماز پڑھی تھی۔ اور کچھ کہتے ہیں ان 2 کے علاوہ 4، لیکن یہ شرط ایک سلام کے ساتھ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 4 سنت عشاء کے فرض کے بعد ایک سلام سے پڑھنا تیرا کام ہے، اور تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دینا تیرے رب کا کام ہے۔ لیکن جس نے عشاء نہیں پڑھنی اسے لیلۃ القدر، جو عشاء ہی کہتا ہے گھر بچے 12 ہیں وہیں جماعت کروا لیں گے، من صلی العشاء، عشاء، اور ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، باہر نکلتے ہیں نیم برہنہ لباس میں، حوا کی بیٹیاں ہوتی ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی اونچ نیچ بات ہو جاتی ہے، ہزاروں بشری تقاضے سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے۔ ایک آیا پیغمبر کا شاگرد آیا، سوچئے گا ذرا، اکیلے نماز تھی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی غلطی ہو گئی ہے، حد لگا دو، حد، کتب علیکم القصاص، حد۔ اور حد کا مطلب یہ تھا کوڑے لگائے جائے، پتھر مارے جائے۔ مجھ سے غلطی ایسی ہو گئی ہے، آپ نے سنا اس کی گفتگو کو، اس کا اپنا اندازہ یہ تھا کہ حد لگے گی، حد لگے گی۔ اللہ اکبر، ادھر سے اذان کی آواز آ گئی، حی علی الصلاۃ، اذان کی آواز آ گئی، آپ نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، کہا کدھر ہے وہ نوجوان، کدھر ہے وہ نوجوان؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں کھڑا ہوں، حد لگا دیں۔ فرمایا جاؤ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے رب نے تیرا گناہ ہی معاف کر دیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ جاؤ۔ وہ اکیلے پڑھی تھی یا باجماعت؟ باجماعت۔ یہی آج کل میں مولویوں کو بھی کہہ رہا ہوں، میں تو وہ ہوں جس سے غیر تو غیر اپنے بھی نالا، اپنے بھی نالا۔ نماز، نماز آج میں گھر میں پڑھوں گا نا، کل میری اولاد گھر میں بھی نہیں پڑھے گی، یاد رکھیے گا۔